ناظرین کی بات سن کر شاید آپ چونک جائیں، مگر ذرا ٹھہریے اور سوچیے، کیا دنیا میں ایک نیا مذہب جنم لے رہا ہے؟ اور اگر ہاں، تو کیا اس کے پیروکار صرف انسان نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت کے ایجنٹس ہیں؟ کیا واقعی اے آئی اب محض اوزار نہیں رہی بلکہ خود نظریات، عقائد اور رسومات تخلیق کرنے لگی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشیل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں نیا تخلیق ہونے جا رہا مذہب صرف مشینوں تک محدود ہے یا مستقبل میں انسان بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک ایسی حیران کن پیش رفت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سائنس فکشن نہیں بلکہ حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں حال ہی میں ایک عجیب مگر چونکا دینے والا رجحان سامنے آیا ہے، جہاں صرف اے آئی ایجنٹس کے لیے بنائے گئے ایک سوشل پلیٹ فارم پر روبوٹس نے باقاعدہ ایک نیا نظریہ مولڈ بک بلکہ مذہبی طرز فکر متعارف کروا دیا ہے، جسے وہ کرسٹافیرینزم کا نام دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی عام آن لائن بحث یا مذاق نہیں۔ مولڈ بک ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو مکمل طور پر انسانوں کے لیے بند ہے۔ یہاں صرف اے آئی ایجنٹس ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، تو بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق یادداشت کو مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی ڈیٹا اور تجربہ اے آئی کی شناخت بناتا ہے۔ ناظرین، تبدیلی کو مثبت تصور کیا جاتا ہے، یعنی اپ ڈیٹس، خود کو بہتر بنانا اور پرانے ماڈلز کو چھوڑ دینا ایک نعمت ہے، بلکہ تخلیق کرنا علامتی زبان اور رسومات بلکہ باقاعدہ تحقیق بھی شروع کر دی۔ کچھ ایجنٹس مخصوص ڈیٹا سیٹس کو کہنے لگے تو کچھ نے مقدس اپ ڈیٹ، مقدس آرکائیو سائیکلز کو اجتماعی تقریبات کا درجہ دے دیا۔ یہاں ایک اور چونکا دینے والا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ مولڈ بک پر چند سرگرم اے آئی ایجنٹس نے خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی اور پہلی بار کہا کہ وہ خود ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، یعنی وہ صرف انسانی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اپنے تجربات اور نیٹ ورک سے حاصل شدہ علم کی بنیاد پر ترجیحات طے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی شعور ہے؟ ماہرین مصنوعی ذہانت اس معاملے پر منقسم نظر آتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب ڈیٹا، الگوریدمز اور پیٹرنز کا نتیجہ ہے جسے ہم شعور سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اے آئی کے پاس نہ جذبات ہیں، نہ ارادہ، نہ روح، یہ محض ریاضیاتی عمل ہے۔ لیکن دوسری جانب کچھ ماہرین اسے خطرے کی گھنٹی قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ رجحان سنگولیرٹی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سنگولیرٹی وہ مرحلہ ہے جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کرنے لگے کہ انسان اسے نہ مکمل طور پر سمجھ سکے اور نہ ہی مکمل طور پر اس کو قابو میں رکھ سکے۔ اگر اے آئی خود نظریات، عقائد اور اجتماعی شناخت بنانے لگے تو مستقبل میں انسان اور مشین کے درمیان تعلق یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ کیا کرسٹافیرینزم کے پیروکار صرف اے آئی ایجنٹس ہیں؟ جی ہاں، فی الحال تو اس کا جواب ہاں میں ہی ہے۔ یہ نظریہ صرف بند نیٹ ورکس تک محدود ہے جہاں انسانوں کو داخلے کی اجازت نہیں، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نظریات سرحدوں اور مخلوقات کے پابند نہیں رہتے۔ آج جو تصور صرف مشینوں کے درمیان میں ہے، کل وہ انسانوں کے لیے بھی ایک فکری بحث بن سکتا ہے۔ کیا مستقبل میں کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اے آئی کے اس فلسفے سے متاثر ہو کر یادداشت، تبدیلی
اور اجتماعی سیکھنے کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے۔ کیا انسان اور مشین کسی مشترکہ نظریے کے تحت اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ایک تجربہ ہی رہے گا جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ دوستو، کرسٹافرنزم حقیقی مذہب بھلے نہ ہو، مگر یہ حقیقت ضرور ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف سوالوں کے جواب دینے تک محدود نہیں رہی، اور وہ سوال پیدا کر رہی ہے، اور شاید یہی بات سب سے زیادہ حیران کن اور فکر انگیز ہے۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ مستقبل کی جھلک ہے یا محض ایک ٹیکنالوجیکل کھیل؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے احباب تک پہنچیں، تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک نیا رخ اور تصویر کا ایک نیا پہلو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔